میں شکر گزار ہوں پشاور کے اپنے تمام صحافی بھائیوں بہنوں کا کہ ہمارے مختصر سے نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے۔ سب سے جو تشویشناک امر ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کی شناخت اسلام ہے، اس ملک کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، اس کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں، قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا کبھی آئی ایم ایف کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی ایف اے ٹی ایف کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے۔ کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی، جس میں زنا بالرضا کے لیے راستے کھولے گئے، اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا۔
اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے۔ تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا۔ جیسے ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے۔ اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کی اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے، میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تھا کہ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو شیعہ، اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے کہ اس میں امریکہ نے مداخلت کی، سیز فائر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو ہم پینگیں بڑھا رہے ہیں پاکستان کی طرف امریکہ کے ساتھ، ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چین ہے، اور چین اور امریکہ کے باہمی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہمارے فائدے میں کیا ہے؟ دیکھیے، 9/11 کے بعد اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ہم ہی تھے، اور آپ کو ہماری وہ تقریریں یاد ہوں گی جب ہم عالمی تغیرات اور عالمی انقلابات کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو پکارا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں جو 9/11 کے بعد یک محوریت آئی ہوئی تھی، اب وہ یک محوریت ٹوٹ چکی ہے اور ایک نئے سر جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔
300 साल तक दुनिया की मईशत पर जहां यूरोप का कब्ज़ा था और जिसने दुनिया में सरमायादारियत के गलबे को जन्म लिया था, आज वो दोबारा एक नई जंग में दाखिल हो गए हैं। चीन की क़यादत में एशिया एक नया इक़्तिसादी टाइगर बनने की तरफ जा रहा है और जमीयत उलमा की तजवीज़ यही है कि हम एक एशियाटिक फेडरेशन की तरफ जाएं, एशिया को मजबूत करें। इंडिया पाकिस्तान की कशमकश जहां तवक्को की जा रही थी कि रफ्ता रफ्ता हम अपने ताल्लुकात बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, मामलात को हम बाहमी मुफाहमत से हल कर रहे हैं और इन दो रियासतों के दरमियान तनाज़ात के पुरअमन हल के राहें तलाश कर रहे हैं, जिहालत के ख़िलाफ़ अपनी मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं, गुर्बत के ख़िलाफ़ अपनी मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक छोटे से वाक़े ने मोदी की हमाकतों के नतीजे में दोबारा एक जंग में उलझा दिया है। सो इस हवाले से भी हिंदुस्तान को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि एक हुक्मरान की हमाकतों की वजह से हमें मुश्किलात, जो ख़ित्ते की मुश्किलात हैं, उस पर इजाफे की तरफ जाने की बजाय हमें मुश्किलात को वापस अपने असली हालत में बहाल करने की तरफ इक़दामात करने होंगे। लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से जारहियत की इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को इस महाज पर जो इज़्ज़त मिली है और हमारी दिफाई क़ुव्वतों ने जो इस वक्त कारनामे दिखाए हैं, हमें आज भी अपनी दिफाई क़ुव्वत पर एतमाद है कि वो वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए कोई दक़ीक़ा फ़रोगदाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसके इस्तेहकाम के लिए हमारी दिफाई क़ुव्वत काम आएगी। हम बहस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की नज़रियाती हैसियत के हवाले से, नज़रियाती हवाले से, हुक्मरानों के इक़दामात के हवाले से, और उस पर हमने बात करनी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने ये जंग जीतनी है। सर ये बताएं कि जो अभी रिसेंटली अपडेट्स आई हैं हुक्मरान जमात के हवाले से, हुक्मरान जमात आपस में भी दस्तगीबान इस सूरत हाल। मौलाना साहब इसके साथ एक क्वेश्चन और भी ऐड ले लें कि पीपल्स पार्टी भी सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है, तो अच्छा नहीं था कि पीडीएम के तल्ख तजुर्बे के बरकस अगर ये आपस में एक साथ अगर तहरीक को आगे ले जाया जाए, पीपल्स पार्टी और बाकी अपोजिशन में बात। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? सूबा बचाओ तहरीक के लिए निकली है। कल एक शख्स लतीफ़ा सुना रहा था कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज इसलिए नहीं कि करप्शन क्यों हुई है, बल्कि उसका एहतजाज इस बात पर है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा गया है। तो बात बुनियादी ये है। और ये एहतजाज भी इनके सामने है जी कि किस किस्म का एहतजाज था। तो बहरहाल ये जंग हमने लड़नी है और आईन व कानून की रोशनी में लड़नी है। इस हवाले से जो भी सूरत हाल मंजर आम पर आई है, सूबे के असम्बली के अंदर से ये आवाज़ उठी है। ये नहीं कि किसी हिज़्ब इख्तलाफ की जमात ने इस हवाले से कोई बात की है, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बड़ी सराहत व वजाहत के साथ, सूबाई असम्बली के स्पीकर साहब ने बड़ी सराहत व वजाहत के साथ इस सारी सूरत हाल का तफसील बयान किया है और 40 अरब के करप्शन से आगे वो कहते हैं कि इसकी तादाद वो 200 अरब से भी बढ़ सकती है। अब ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है कि अगर हम
کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے۔ اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال اس بہت بڑے سیکنڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں۔ لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی ہیں کابل میں اور پاکستان میں جو سفیر کی تعیناتی کا عمل ہوا ہے، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کابل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں تو JUI کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی پشاور میں جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ آپ کے جلسے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سوسائڈ بمبر آئے۔ تو کون سی طاقتیں ہیں آپ کو ٹارگٹ کرنے کی؟ میرے ہم کوئی نیا سوال کریں، اس میں تو ہم پرانے ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ افغانستان والے سر سے کم عمر شادی سے متعلق کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فیصلہ لیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا عمر ہے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے؟ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے، بلوغت۔ تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے، اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کابل اور پاکستان کے درمیان جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے۔ اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں۔ لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں۔ ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا۔ تو یہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کی علامت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔ مولانا صاحب مولانا صاحب یہ بات ہے کہ اس گروپ میں ادارے ہیں، اسی طرح اسلامی اسلام کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا سازی ہوتی ہے تو بھی بات ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اور اکثر آپ لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کیا ہوتا ہے، اور یہ عمومی کشادی کے بل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور جب اس طرح کے ادارے فیصلے کرتے ہیں تو پھر احتجاج کیوں؟ دیکھیے، کونسل تو ایک ادارہ ہے، اس نے ایک رائے دے دی، اور اس رائے میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ سارا اقدام اسلامی نظریاتی کونسل نے از خود کیا ہے، یا
ان کے اراکین کی تحریک پہ کیا ہے۔ اسمبلی اس وقت قانون سازی نہیں کر سکتی جس وقت پارلیمنٹ کی 22% اراکین کسی مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف لے جانے کا ووٹ نہ کرے۔ پہلے یہ تعداد غالباً 50% کے قریب تھی یا 40% کے درمیان تھی، اور اب وہ نیچے 22% پہ آ گئی ہے۔ تو اس کا ایک پروسیجر ہے ضرور اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے صرف پروسیجر کو دیکھنا ہے، یا یہ کہ ہم خود بھی مسلمان ہیں اور ہمارا ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم وہاں اندھے کیوں ہو جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں پر پردے کیوں آ جاتے ہیں، اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے مغربی دنیا کی پیروی کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے۔ ان کو راضی رکھنے میں ہمارے اقتدار کے امکانات پوشیدہ ہیں، تو آخرت میں اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حکمران حضرت اللہ کا جرم کر رہے ہیں، یہ مجرم ہیں، قوم کی بھی مجرم ہیں، آئین کی بھی مجرم ہیں، قرآن و سنت کی بھی مجرم ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ زیر التوا ہے، زیر سماعت ہے۔ ججز نے یہ ریمارکس کی ہے کہ یہ جماعت کی نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کو مخصوص نشستیں کیوں دی جائے؟ اس مسئلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کا انتظار کریں گے، جب تک مسئلہ سب جوڈس ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے صوبے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ ہے وہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور خاص طور پر جو ضم مسئلہ ہے وہاں پر سیکیورٹی صورتحال خراب ہے۔ آج بھی جو ہے درہ دمشق میں گھر کے اندر بلاسٹ ہوا جس میں 2 افراد جو ہے وہ ڈرون اٹیکس وہاں پر ہو رہے ہیں، ایک کھیل کے میدان کے اوپر بھی گزشتہ ہوا۔ اسی طرح خیبر کے وادی نیرا میں بھی جو ہے مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو نقل مکانی کی طرف جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ بات تو حضرت آج کی نہیں ہے، اس کرب سے تو میرے خیال میں گزشتہ 30-40 سالوں سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور عام آدمی اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب تو پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے، اور مسلح گروپوں کو بھی اس حوالے سے علماء کرام کی آراء اور دونوں ریاستوں کے علماء کی آراء کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ 2013 میں یہ بل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سندھ اسمبلی میں پاس کیا گیا ہے، ریسنٹلی یہ پنجاب اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے، اور ابھی نیشنل وومن کمیشن اس پہ بات کر رہی ہے اور صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کیا ہے۔ تو یہ پیپل پارٹی کا شروع سے یہ ارادہ ہے کہ یہ بل ہم پاس کریں گے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنا سیکولر جو چہرہ ہے وہ زیادہ واضح دکھائے، تاکہ وہ بس ایسی زبان کے مسلمان تو نظر آئیں، لیکن اس کے علاوہ مسلم لیگ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو پابند 100 مسالات ہیں، اور اس کے باوجود وہ صرف اقتدار کے بچاؤ کے لیے ان کے دباؤ میں آ کر اس قسم کے قوانین نافذ کرتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے سندھ میں قانون پاس کیا کہ جی پتہ نہیں کتنے سالوں کے کم کوئی مسلمان نہیں کیا جا سکے گا جی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ آصف علی، امداد علی، حاکم علی، قاسم علی، سارے سندھ جو ہے علی 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 سے بھرا ہوا ہے جی، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ وہ کس عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اسلام کو قبول کیا گیا تھا۔ پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال موجود ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور
वो आपकी सबसे महबूबा जी, तो उस हवाले से हम अपनी तरफ से कैसे क़वानीन बना सकते हैं। लिहाजा रुखसती के वक्त के लिए ये तो तय है कि बुलूग होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ़ दुनिया के मौसमों के मुताबिक हर इलाके के लोगों के मुद्दत बुलूग के अपनी अपनी उम्र होती है, उसमें तफावत भी आता है, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ शरई तौर पर जायज़ है, आपने उसको जुर्म करार दे दिया, आपने उस पर सज़ा लगा दी, जुर्माने लगा दिए, 7 साल की कैद लगा दी, और जब ज़िना बिर रज़ा का सवाल आता है तो वहाँ पर आप प्रोसीजर को भी मुश्किल बनाते हैं, क़वानीन में भी तब्दीली करते हैं। ये कैसा इस्लामी पाकिस्तान है कि जिसमें ज़िना के लिए तो रास्ते खोले जा रहे हों और सहूलत पैदा की जा रही हो और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हो। सवाल तो ये है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो है शेख वकास साहब, उनका ये कहना है कि हमारे शो मौलाना साहब का तहफ़्फ़ुज़ात डी खान के हवाले से सीएम साहब थे वो दूर कर दिए हैं, फिर भी मौलाना साहब खुद इत्तेहाद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, क्या वजह है? ज़रा पहले इस सवाल समझ लो पहले, फिर उसके बाद जवाब बाद में तलाश किया करो। सवाल ही ठीक नहीं है आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते थे कि करप्शन की हुकूमत में हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने खुद नहीं कहा कि हाँ ये करप्शन हो रही है हमारी हुकूमत। अभी पहली बार जैसे कि आपने कहा है कि स्पीकर है कि किसी बैठा हुआ शख्स वो कह रहे हैं कि इतना करप्शन जो है इस सूबे में हुई है, तो आप क्या समझते हैं इस सूबे के और उनकी इदारे ये क्यों? इस सूबे में करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नहीं हो। हमने पहले भी साबित करके दिखाया है कि करप्शन कैसे ख़त्म की जाती है, और अब भी साबित करके दिखाएंगे। ये ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी किरदार कुशियाँ की हैं, देखिए क्या कोई आज तक एक FIR भी दर्ज हो सका है? ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ कि जिस पर हमें अब आज भी जेलों में होना चाहिए था, लेकिन इतनी जुर्रत तक नहीं हो सकी कि कोई एक छोटा सा FIR आज तक दर्ज किया जा सके। तो किरदार कुशियों का मामला चलता रहता है, ये बात नहीं है असल बात। लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि MMA की हुकूमत में करप्शन 100% ख़त्म हो गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे चली गई थी, उसको हर सतह पर जुर्म तस्वुर किया गया था। और आज मेज़ पर आमने सामने बैठकर पहले लेना देना तय होता है, उसके बाद फिर मसाइल का हल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर तो नज़रियात, दियानत, अमानत, इसकी जंग नहीं है, यहाँ पर जंग है अथॉरिटी की कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जितना कमज़ोर इंसान होगा, जितना करप्ट इंसान होगा, जितना अखलाकी तौर पर गिया हुआ इंसान होगा, उसको लाकर आपके सरों पर बिठाएंगे ताकि उनकी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके उनको अपने अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो जंग अथॉरिटी की है, नज़रियात की नहीं है, अखलाकियात की नहीं है, और अमानत व दियानत की नहीं है। यहाँ तो अमानत व दियानत को पामाल किया जाता है, ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है कि कौन है जो सबसे ज़्यादा करप्ट, बद अखलाक, गंदे अखलाक का इंसान, गिरा हुआ इंसान, उनको मिले और आपके मुल्क का हुक्मरान बना दें ताकि अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप हजरात का जी।